رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں ہمیں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں منع فرمایا اور روکا ہے. جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو بر اور نیکی کہا جاتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے ہمیں روکا ہے ان سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں نیکی بھی اختیار کرے اور وہ اپنی زندگی میں تقویٰ بھی اختیار کرے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جب کسی اہم حکم کو ذکر کرتا ہے کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور کسی اہمیت والے حکم کی طرف جس کی اہمیت بہت ہی بلند ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا وہاں انداز اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی اللہ براہ راست نبی کو حکم دیتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا ڈر اختیار کیجیے. اور نبی تو یقیناً اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے. ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کی زندگی میں اللہ کا ڈر نہ ہو. اسی طرح سے ایک گناہ کی قباحت اور برائی دل میں ڈالنا مقصد ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. تو معنی یہ ہوا کہ اتنے بلند منصب والا نبی بھی اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تصور بھی نہیں ہے شرک کا، لیکن اگر نبی کی زندگی سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو اعمال سارے کے سارے ضائع. اور تقویٰ اتنا بلند منصب ہے اور اتنی اہمیت ہے تقویٰ کہ گناہوں سے بچیں کہ اللہ پاک نے براہ راست رسول کو حکم دیا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا ڈر اختیار کر. یعنی یہ وہ اہم کام ہے کہ جس کام سے نبی کو بھی خلاصی نہیں ہے، نبی کو بھی حکم ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے سب کے سب رسولوں کو خطاب کر کے کہا اے رسولو، سب کو حکم ہے کلوا من الطیبات، حلال مال کھایا کرو، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کیا کرو. حالانکہ رسول اللہ کا نبی کوئی بھی ہو، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کسی نبی سے رسول سے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ حرام مال کھائے. میں اور آپ ہمارے سامنے حرام آتا ہے تو ہم شاید فرق نہ کر پائیں، لیکن رسول کو اللہ نے وہ استعداد اور صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے ہی حرام سامنے آتا ہے ہاتھ قریب جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے یہ حرام. اس
قدر اللہ پاک نے تقویٰ اور اس قدر اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا، جس طرح سے ہم دیکھ کر چیزوں میں تمیز کرتے ہیں اسی طرح سے وہ حلال حرام میں تمیز فرما لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کھانا لایا گیا، آپ نے پوچھا میزبان سے کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کہ برابر والوں کے یہاں سے، ان کی بکری کا بچہ ذبح کر کے میں لے آیا ہوں۔ پوچھا ان سے اجازت نہیں ہے؟ نہیں اجازت نہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہمارا ان سے ایسا تعلق ہے، بے تکلفی ہے کہ وہ محسوس نہیں کریں گے اس بات کو، اور خاص طور پر جب پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے کیا ہے انتظام، وہ تو اور خوش ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں یہ کھانا نہیں کھاتا۔ آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس قدر انتظام اہتمام ہونے کے باوجود بھی حکم ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو پاکیزہ مال کھاؤ، تو پتہ چلا کہ رزق حلال کا کھانا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ عمل صالح انسان کے نیک اعمال ہو ہی نہیں سکتے جب تک رزق حلال نہ ہو۔ تو اسی طرح سے جب خواتین اسلام کو کوئی خاص بات کا حکم کرنا مقصد ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیتا ہے، اس لیے کہ اس امت میں سب سے بلند مقام کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ازواج کا۔ انہی عورتوں میں سب سے بلند مقام اور مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ہے۔ تو گویا کہ یہ ایسا اہم کام ہے، ایسا اہم حکم ہے کہ اس اہم حکم سے استثناء اور رخصت نبی کے گھرانے کو بھی نہیں ملی ہے۔ نبی کے گھرانے کو بھی حکم دیا گیا، تو میں اور آپ ہم کہاں ہیں؟ ہمیں تو اور زیادہ اس حکم کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اپنے گھروں میں اس حکم کی پابندی کرانی ہے۔ تو حکم آیا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، ازواج مطہرات کے توسط سے امت کو حکم دیا۔ اور میں نے عرض کیا ہے کہ جب حکم کی اہمیت سامنے لانا مقصد ہوتی ہے تو کسی بلند آدمی کو حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ بلند شخصیت اور کردار کا مالک، وہ بھی اس حکم سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں، آپ اپنے اندر تقویٰ چاہتی ہو تو اب بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو ان صفات پر تربیت کریں اور ان قوانین اور اصول پر تربیت کریں۔ ہم اپنی بیٹی کو یہ بات سکھائیں، ہمارے گھر میں خاتون خانوں کو یہ بات پتہ ہو کہ غیر محرم سے بات کرنے کا قرآن نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ شروع کہاں سے آپ سمجھو تو صحیح کہ قرآن ایک قانون ذکر کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے، عورتوں کی تربیت کے لیے قانون ذکر کر رہا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ آپ کسی کو کوئی قانون بھیجتے ہو، آپ کسی کو کوئی حکم دیتے ہو، آپ کہاں سے آغاز کرو گے؟ سب سے بنیادی جو چیز ہوگی آپ بنیاد کو سب سے پہلے لیں گے، اہم بات کو پہلے لیں گے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلی بات کس کو لیا ہے؟ فلا تخضعن بالقول، بات کرنے کا انداز سمجھایا عورت کو غیر محرم کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتنہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کے مکر کو کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ یوسف میں عورت کے مکر کو بڑا مکر کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ میں کسی عورت کی توہین تذلیل ہرگز نہیں کرتا، سب ہماری مائیں بہنیں، لیکن مائیں بہنیں اس بات کو سمجھیں اور مرد حضرات اس بات کو سمجھیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیے، النساء حوائل الشیطان، شیطان دنیا میں لوگوں کو برگلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تو گمراہ کرنے کے لیے اس کو کوئی آلہ اور ہتھیار چاہیے۔ کیا آلہ ہے اس کے پاس؟ وہ عورتوں کو آلہ بناتا ہے، عورتوں کو جال بناتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے اپنے گھر کے اندر مال رکھا ہوا ہے لیکن مال کی حفاظت نہ کی، دروازے کھلے چھوڑ دیے، چور آیا مال اٹھا کر لے گیا اور آپ کے گھر سے سونا چاندی لے جا کر اس نے، یا یہ کہ آپ کے گھر کے اندر
ہے، اسے لطافت کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ ہنس کر کھلکھلا کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں آج، اس کو ہماری بیٹی کچھ گناہ سمجھتی ہے، ہمارے معاشرے کی خواتین کیا اسے بھی گناہ سمجھتی ہے کہ اچھا بھائی یہ تو اخلاق ہے ہنس کر بولنا، یہ تو اخلاق ہے ہنس کر بات کرنا، یہ تو کردار ہے ہنس کر بات کرنا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کو یہ حکم ہے کہ آپ بات کرنے میں نرم پہلو مت اختیار کیجیے۔ تو مجھے بتائیے اللہ کے نبی کی بیویاں کون ہیں؟ مسلمانوں کی مائیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ہیں۔ ان ماؤں کے ساتھ تمہیں بات کرنے کا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر بات کرنے کی نوبت آئے تو ماؤں کو یہ حکم ہے کہ آپ بات میں نرمی مت اختیار کیجیے۔ تو پھر عام عورت، اور اس زمانے میں اتنا طویل بعد ہو گیا نبی علیہ السلام کے زمانے سے اور آج عورت سمجھے کہ نہیں یہ تو کوئی گناہ کی بات ہی نہیں، حالانکہ یہ گناہ کر رہی ہے، یہ شیطان کا جال بن رہی ہے۔ اس نے ایک تاش شیطان کو ایک ہاتھ میں دے دی، جال کا ایک سرا آ گیا شیطان کے ہاتھ میں۔ اس لیے فرمایا فلا تخضعن بالقول، آواز کو پست رکھے، آواز کو کھردرا رکھے، آواز میں نزاکت نہ لائے۔ کیوں؟ اس لیے فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس لیے کہ اگر آواز کے اندر نزاکت لے کر آتی ہے، کھلکھلا کر بات کرتی ہے، ہنس کر بات کرتی ہے غیر محرم سے، تو ممکن ہے سامنے والے کے دل میں گناہ کی طرف میدان پیدا ہو جائے۔ میں نے عرض کیا ادھر سے شیطان جال ڈال رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جال کے پھندے میں سامنے والا آ جائے، تو اسے تو اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ شیطان کے جال میں نہ آئے، اور کسے بچانا ہے کہ یہ شیطان کا جال نہ بنے۔ یہ محنت ہے، یہ کردار قرآن سمجھاتا ہے۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کیسے بات کرنی ہے پھر؟ قرآن کہتا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف بات کرے، جہاں ایک بات کی ضرورت ہے دو نہ کرے، دو جملے کہنے کی ضرورت ہے تین نہ بولے، تین کی ضرورت ہے چار نہ کہے۔ پتہ چلا کہ ضرورت کے تحت عورت غیر محرم سے بات کر سکتی ہے، لیکن اتنی بات کرے جتنی بات سے کام ہو جاتا ہو، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، نوجوانوں سے بھی مردوں سے بھی میں درخواست کروں گا وہ بھی اس معاملے میں محتاط رہے۔ اللہ کے قانون ہے بھائی، ہم تو اللہ کے قانون کے پابند ہیں، ہم تو اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمیں اللہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کوئی کہے کہ جناب چچا کی بیٹیوں سے، ماموں کی بیٹیوں سے، خالہ کی بیٹیوں سے، یہ ذات کے جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں سے میں کیسے بچوں، کس طرح سے یہ بات کر سکوں؟ یہ تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ میرا دل دوستوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، لاکھ لڑائی ہو جائے، لاکھ اختلاف ہو جائے، اللہ کا قانون مت توڑو بس۔ اور یہ قانون، یہ اللہ کا ضابطہ اور قانون سے نشین کر لیجیے گا۔ اگر آپ نے معاشرے کی بات کو توڑ دیا اور اللہ کے قانون کی پاسداری کی، اللہ معاشرے کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا۔ اور اگر آپ نے معاشرے کی لاج رکھی ہے، اللہ کا قانون توڑ دیا ہے، اللہ معاشرے کے دل میں آپ کی نفرت ڈالے گا۔ یہ قانون ہے، اس لیے بات کرنے کا انداز سکھلایا۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، چونکہ شیطان جال کہاں سے بناتا ہے؟ یہاں سے۔ نمبر 2، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسرا اصول یہ سمجھایا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، گھروں میں خواتین کو آپ یہ قانون سمجھائیے، اور عورتیں میری بات سن رہی ہیں تو وہ بھی سمجھیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ اچھی الفاظ ہے قرآن میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ کس کو حکم؟ یہ نہیں کہا تم اپنے باپوں کے گھر میں رہا کرو اگر شادی شدہ نہیں ہو تو، اور شادی شدہ ہو تو تم اپنے شوہروں کے گھروں میں رہا کرو۔ نہیں، گھر کی نسبت عورت کی طرف کی ہے، عورت کو یہ عزت دی ہے، یہ گھر تمہارا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ تمہیں عزت دی اللہ پاک نے، تمہیں گھر کی چار دیواری دی ہے، اور یہاں کی تم ملکہ ہو، یہاں کی تم مالکہ ہو۔ اس گھر کے اندر کا نظام بنانا یہ تمہارا کام ہے، مرد کا کام ہے باہر
ضرورت، طبی ضرورت، شرعی ضرورت یہ ہے کہ کسی دینی کام کے لیے حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، دینی بات سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے کہیں نکلتی ہے، یہ شرعی ضرورت ہے۔ طبعی ضرورت ہے، گھر میں کوئی اور ضرورت کو پورا کرنے والا ہے نہیں، سودا سلب لانا انسان کی فطرتی طبعی ضرورت ہے، یہ طبعی ضرورت ہے۔ لیکن اس صورت میں جب گھر میں کوئی نہ ہو، سورۃ القصص میں بڑی تفصیل سے اس مضمون کو ذکر فرمایا، اور غور کیا کریں، میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے کتنی تفصیل سے مسائل کو ذکر کیا، بڑی تفصیل سے وہاں اس مضمون کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں مدین میں دیکھا تو ایک کنویں پر جو دو لڑکیاں پیچھے کنارے میں کھڑی ہیں اور کنویں پر لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو، اور انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، دیکھیں جی ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکیں گے اور نہ پلاتی ہیں اور نہ ہمارا مزاج ہے جب تک مردوں کا مجمع یہاں سے نہ چھٹ جائے، اس لیے کہ عورت کا کام نہیں ہے مردوں کے مجمع میں گھسنا، کنارے میں کھڑی۔ اور دوسری بات، اگلی بات سنیے، وابونا شیخ کبیر، کیوں یہ کہا؟ ہمارے والد محترم بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، مانا یہ کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی اور ہے نہیں، ہم مجبوری میں آئی ہیں، بکریوں کا چرانا ہماری طبعی ضرورت، بکریوں کو پانی پلانا باہر لانا ہماری طبعی ضرورت ہے، اور یہ ہماری مجبوری ہے، کوئی ہے نہیں اس لیے، ابا جی بوڑھے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیوں یہ جملے ذکر کر رہا ہے؟ یہ اسی لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلے۔ تیسری ضرورت ہے طبی ضرورت، بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ ضرورت ہے، طبی ضرورت، ٹھیک ہے، اس میں بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ تین ضروریات ہیں عورت کی باہر نکلنے کی، اس کے علاوہ سے نہیں نکل سکتی، اسے گھر پہ رہنا چاہیے، چار دیواری کے اندر اسے رہنا چاہیے، اس کی آواز میں پردہ رکھا، آپ آواز میں پردے کو چھوڑیے، یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، زبان کی آواز تو پست کرنی ہی کرنی ہے، چلنے میں پاؤں کی آہٹ کو بھی پست رکھنا ہے تاکہ تمہارے جسم میں لگا ہوا زیور نہ بجے اور غیر محرم تک چھنکار نہ جائے، اس قدر لحاظ رکھا۔ یہ عورت کو عزت دی ہے اسلام نے، یہ عورت کو قدر نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے دل میں کیوں تمہارے خلاف برا خیال پیدا ہوئے، کیوں کسی کے دل میں تمہارے خلاف بیماری پیدا ہو، تو اس لیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں رہا کرو، نہ نکلا کرو، بغیر ضرورت کے مت نکلا کرو، اور جو تین ضروریات بتائی ہیں ان ضروریات کے لیے نکلنا ہے، غیر شادی شدہ ہے اسے ماں باپ کی اجازت سے نکلنا ہے، شادی شدہ ہے شوہر کی اجازت سے نکلنا ہے، اجازت دے کر بیٹھ جائے کہ اسے اس بات کا اسلام پابند کرتا ہے، وہ گھر کی چار دیواری کی زینت ہے، وہ بازار کی زینت نہیں ہے، وہ بازار کی زینت نہیں ہے، وہ گھر کے اندر کی زینت ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ، تیسرا حکم کہ اگر نکلنے کی نوبت آ ہی جائے، ضرورت پڑ جائے، شرعی ضرورت، طبی ضرورت، طبعی ضرورت اگر ہے ہی، جانا ہی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بناؤ سنگار اختیار کر کے جاہلیت کی طرح مت نکلا کرو، بلا حجاب نکلنا قرآن کہتا ہے کہ جاہلیت ہے۔ آج کسی تعلیم یافتہ بڑی بڑی ڈگریاں لینے والی کو اگر آپ کہیں کہ تم جاہل ہو تو پتہ نہیں کیا کرے گی، سر پھٹ جائے گی آپ کا، ظاہر کہہ دیا ہے میں نے اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، میں نے پاکستان کی کوئی ڈگری نہیں چھوڑی، یہاں سے ختم ہو گئی، باہر سے لے کے آئی ہوں، مجھے ظاہر کہہ دو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلامی طرز زندگی سے بالا تر ہو کر زندگی گزارتی ہے، جو حجاب سے نکل کر، پردے سے نکل کر زندگی گزارتی ہے، وہ جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے، وہ جاہلیت ہے، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی اس نے پڑھ لیا ہے، جس نے قرآن نہ سمجھا وہ کون سی تعلیم ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو نہ سمجھا وہ کون سی زندگی ہے، جس نے اپنی پاک دامنی اور عفت کو نہ سمجھا وہ کون سی
میں کبھی کبھی دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ یوسف یہ بس ایک عشق معشوق کی کہانی ہے. ایسا نہیں ہے. اس میں پاک دامنی سمجھائی، ایک جوان کی پاک دامنی کیسے ہوا کرتی ہے، ایک عورت کو کیسے پاک دامن بننا چاہیے، یہ کردار سمجھایا جا رہا ہے. اور بہت بڑی حکمتیں ہیں سورہ یوسف میں. ان حکمتوں میں سے دو باتیں یہ کہ ایک مرد کو پاک دامن کیسے بننا چاہیے، ایک عورت کو کیسے پاک دامن بننا چاہیے، کس طرح سے اپنی زندگی کو مبارک بنانا چاہیے. جس لیے فرمایا ولا تبرجنا، اگر نکلنے کی نوبت آئے تو جاہلیت کی طرف مت نکلا کرو، باحجاب ہو کر نکلا کرو، پردہ کر کے نکلا کرو. یہ ازواج مطہرات کو اولن حکم ہے، پھر ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کی بیٹیوں اور بہنوں کو حکم ہے اور نو حکم ہے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت، جاہلیت کی زندگی. اس لیے طے کر لو اے اللہ ہماری توبہ اس جاہلیت کی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں. بلا حجاب ہم آج کے بعد باہر نہیں نکلے گی. مائیں بہنیں میری بات سن رہی ہیں، عزم کریں، ارادہ کریں. جس زندگی کو قرآن جاہلیت کی زندگی کہتا ہے، مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے. جن کے گھروں کے اندر سختیاں ہیں، شوہر نہیں عمل کرنے دیتا، باپردہ نہیں ہونے دیتا، باپ باپردہ نہیں ہونے دیتا. باپ کو بھی چاہیے کہ وہ باپردہ ہونے کی تلقین کرے گی، مردوں کو بھی چاہیے، شوہروں کو بھی اس بات کا حکم ہے. اور ایک اور بات سنیے، جہاں پردے کی بات آئی کسی سورہ احزاب کے اندر آگے حکم ہے، اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا، یہاں تو اتنا کہا کہ جاہلیت کی طرح بے حجاب ہو کر نہ نکلو، پردے کی آیت آگے آ رہی ہے. وہاں حکم عورت تو نہیں ہے کہ تو پردہ کرنا، عجیب بات. وہاں عورت، وہاں حکم مرد کو ہے کہ تم پردہ کراؤ. یا ایھا النبی، اے نبی. اور میں نے بات وہی عرض کی ہے، جب کسی حکم کی اہمیت ہوتی ہے تو نبی کو حکم ہوتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجیے، اور وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والیوں سے بھی آپ کہہ دیجیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب گھروں سے باہر نکلا کریں تو چہروں پر چادر ڈال دیں. اللہ براہ راست بھی کہہ دیتا کہ اے ایمان والیوں، جب تم گھر سے باہر نکلا کرو تو چہروں پر پردہ ڈال دیا کرو. نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حکم دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پھر ہر مرد کو حکم ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے پردہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بے حجاب باہر نکلتی ہے تو عزت مند، با حیا، غیرت مند باپ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے چہرے پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے. کوئی عزت مند بھائی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، کوئی عزت مند غیرت مند بیٹا اس بات کو گوارا نہیں کرتا. اس لیے حکم مردوں کو ہے. تو گویا کہ عورت کا پردہ کرنا عورت کو تو حکم ہے ہی ہے، لیکن ساتھ مردوں کی غیرت بھی وابستہ ہے، مردوں کی عفت اور پاکدامنی بھی اس میں وابستہ ہے. اس لیے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت، جاہلیت کی زندگی پر مت رہو، توبہ کرو اس سے. چوتھا حکم واقمنا الصلاۃ. دیکھیں عورت کو کس انداز سے سمجھایا. پہلے نماز کا حکم نہیں ہے، پہلے اپنی زندگی سنبھالو، پہلے پردے پر آؤ، زبان کو قابو میں رکھو، اور اسی طرح سے گھر سے باہر مت نکلو، نکلنے کی حالت پیش آئے تو باحجاب ہو کے نکلو. اس کے بعد وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتی رہو. گھروں کے اندر رہ کر تمہیں نماز قائم کرنی ہے، اپنی اولادوں کو نماز کا پابند کرنا ہے، بچوں کو بچیوں کو نماز کا پابند کرنا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب 7 سال کی ہو جائے. تو کس بات نے حکم دیا، کس ماں نے حکم دیا اپنے بیٹوں کو نماز کا؟ اور یاد رکھیے گا نماز کا حکم دینے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے تم یہ کہہ دو بیٹا بس نماز پڑھ لو. نہیں، نماز سے پہلے کوئی اور چیز بھی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ وضو کرنا پڑتا ہے، طہارت اختیار کرنی پڑتی ہے، کپڑوں کی طہارت، جگہ کی طہارت، وضو، غسل، یہ سارے مسائل سکھانا ہے. نماز کی بات آ گئی تو نماز سے متعلقہ سارے احکام سکھانے ہیں.
سکھاؤ. آج ہم نے اس کا انتظام الحمدللہ کیا ہے کہ عشاء کے بعد 8 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچوں کو اپنے یہاں جوڑا ہے اسی مقصد کے لیے کہ ہم جو سستی کر رہے ہیں وہ سستی ہم سے ہو چکی ہے تاکہ اس سستی کا ازالہ کریں. آپ تمام سے میری درخواست ہے, ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے, اور آپ بزرگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو, پوتوں کو, بیٹوں کو, بھائیوں کو ساتھ لے لیں اور خود بیٹھیں دیکھیں تو صحیح کہ اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے بچوں سے متعلق. اس لیے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو اپنے گھر کے اندر. نماز کو قائم کرنے کا ایک معنی یہ ہے خود نماز پڑھو, دوسرا معنی ہے نماز پڑھواؤ گھر میں, نماز کو قائم کرواؤ. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, کیونکہ نماز کو بڑی بنیاد ہے, نماز کو بڑی بنیاد ہے. اگر نماز کی اصلاح ہو جائے تو یہ اوپر کے آئے ہوئے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں پابندی ہونا شروع ہو جائے گی. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, اور ساتھ ساتھ زکات دینا سکھاؤ, خرچ کرنا سکھاؤ اپنی بچیوں کو. آتینا الزکاۃ, زکات ادا کرو. اگر صاحب نصاب ہے زکات دے, نہیں صاحب نصاب ہے اسے خرچ کرنے کی ترغیب دو. عام طور پر عورتوں کے مزاج میں مردوں سے زیادہ بخل پایا جاتا ہے, اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں نے تمہیں اکثر جہنم میں دیکھا ہوا ہے. جہنم میں اکثر تصدقنا, تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو وہاں سے خلاصی اختیار کرو. تصدق, صدقہ کیا کرو, خاص حکم ہے عورتوں کو صدقہ کرنے کا, اس لیے تاکہ مزاج کے اندر خرچ کرنا ہو. اس لیے کہ گھر میں اس نے بیٹے پر, بیٹی پر, بچوں پر خرچ کرنا ہے, لیکن خرچ کرنے کے مسائل بھی تو جانے. اسراف کے ساتھ خرچ نہ کرے, تبذیر نہ کرے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے, جہاں خرچ نہیں کرنا وہ خرچ کرنا تبذیر. بچے کی ہر خواہش تھوڑی پوری کرتی ہے. بچہ کہتا ہے مجھے یہ کھلونا لا کے دے دو, یہ لا کے دے دو, اور وہ ہے سارا کا سارا خود, وہ سارا کا سارا حرام ہے, وہ کیوں لا کے دے دو؟ یہ تو تبذیر ہے, یہ اسراف سے اللہ بڑا گناہ کا درجہ ہے. تو خرچ کرنے کے مسائل کو سیکھو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ, زکات ادا کرو, خرچ کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بنیاد اپنے گھر کی بناؤ. ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر آج کے بعد سے اس بات کا عزم کریں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تمام چیزوں پر ترجیح دیں گے انشاءاللہ. یہ مزاج ہے. میرے دل کی کیا خواہش ہے, پہلے اس خواہش کو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پیش کروں گا, مطابق کوئی پوری کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. بچوں کی کیا خواہش ہے, میں اس خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر پیش کروں گا, اگر وہ مطابق کوئی پوری کروں گا, نہیں چھوڑوں گا. بیوی کی کیا خواہش ہے, شوہر کی کیا خواہش ہے, خاندان کی کیا چاہت ہے, آج فلانیاں شادی ہے, ان کی کیا چاہت ہے, ان کی ڈیمانڈ اور چاہت پوری کرنے کے لیے میں دیکھوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے. اگر نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, میں ان کی ڈیمانڈ, ان کی چاہت پوری کر لوں گا, اور اگر ہو رہی نافرمانی پھر مجھے نہیں پوری کرنی, نہیں پوری کرنی. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. سمجھو تو صحیح کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقام اور مرتبہ تو سمجھو. ایک آدمی اپنے ماحول اور معاشرے جتنا بھی مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کا نہ دے, اپنی اولاد جتنا مقام بھی نہ دے, اتنا بڑا ظلم ہے. اولاد کی ہر چاہت پوری کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی کتنی چاہتوں کو روزانہ قربان کرتا ہے اور ضائع کرتا ہے. اسے سوچنے کی بات ہے. یہ ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور یہ عورت کا کردار ہے کہ گھر کے اندر وہ اس بات کی پابند ہو کہ آج کے بعد ہمارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے گا. عزم کرو گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ اکبر, بہت بڑا کردار. عورت چار دیواری کی ملکہ ہے, اسے یہ پابند ہے, وہ پابند کرے بھائی اس گھر کے اندر آج کے بعد کوئی حرام مال لے کر نہ داخل ہو. شوہر, بیٹا, بھائی حرام مال لے کر اس گھر میں مت داخل ہونا, حلال لے کے آنا. ہم اب بھوکی رہ جائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے. یہ مزاج بناؤ, یہ مزاج بناؤ. اسی طرح سے آج کے بعد یہاں کوئی گھر کے اندر بے حیائی کا کام نہیں ہوگا. آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی اس گھر کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوگی. یہ عورت اپنے گھر کا ماحول بنائے اس طرح سے. یہ ہے اطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ ساری باتیں کیسے ہوں گی, اس کے لیے پھر آخری اصول یہ سمجھایا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تمام کے تمام احکام پر عمل ہو, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اللہ کی آیات کو اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اپنے گھر میں پڑھتی رہا کرو. اللہ کے قرآن کو پڑھو گھر میں، اور صرف یوں پڑھنا نہیں ہے الف لام سے والناس پر ختم کر دیا، نہیں، یہ پڑھنا تو ہے ہی ہے، ثواب ہے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو. ایسے مواقع تلاش کرو جو قرآن کو جہاں سمجھایا جا رہا ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. سلف الصالحین کے یہاں یہ معمول ہوتا تھا. اس وقت تک عورتوں کو گھر سے رخصتی نہیں کیا کرتے تھے بیٹیوں کی جب تک سورۃ النساء کی تفسیر نہ پڑھا لیں، جب تک سورۃ البقرہ کی تفسیر نہ پڑھا لیں، جب تک سورۃ احزاب کی تفسیر نہ پڑھا لیں، جب تک سورۃ النور کی تفسیر نہ پڑھا لیں. رخصتی سے پہلے عورتیں پوچھا کرتی تھی، ارے آپ نے اپنی بیٹی کو سورۃ النور کی تفسیر سکھا دی ہے؟ اللہ اکبر. شادی ہوتی ہے، آج پورا محلہ جمع ہو جاتا ہے، ہاں بھائی کتنا مال دے رہی ہو، کیا کیا جہیز میں آیا ہے. آج تو یہ دیکھا جاتا ہے، پورے سامان کا معائنہ اور تبصرہ کیا. پھر وہ بیچارے جن یہاں شادی ہے وہ اپنی عزت کو، اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے ادھار بھی لیتے ہیں، قرض بھی لیتے ہیں، ناجائز بھی کرتے ہیں کہ لوگ تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا. ہر شے پوری کرتا ہے ایک باپ. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی نہیں ہے. وہاں کوئی خرچ نہیں ہے لڑکی والوں پر، کوئی خرچ نہیں ہے، کوئی خرچ نہیں ہے. وہ ایک بہت بڑی قربانی دے رہا ایک باپ اور ایک ماں نے اپنی بیٹی کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے اور دوسرے گھر کے اندر بھیجا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے اس کی. اب اس کے ساتھ وہ قربانی کے ساتھ اتنا بڑا مال بھی دے، وہ اتنا بڑا جہیز بھی دے. اس جوان کو سوچنا چاہیے، اس جوان کو حیا آنی چاہیے کہ کیا اگر وہاں سے برتنوں کا سیٹ نہیں لے کر آئے گی تو میں کھانا نہیں کھا سکوں گا. وہاں سے اگر جناب فرنیچر کا سیٹ نہیں آئے گا تو میری زندگی تب ہو جائے گی. اسے کما کر اپنے گھر میں اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ اس کی ذمہ تھوڑا ہی ہے، یہ خاتون کی ذمہ تو نہیں ہے، یہ عورت کی ذمہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کی ذمہ ہے. یہ کیا معنی ہے کہ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ مہر ادا کرو؟ مہر کی ادائیگی کا مطلب یہ ہوا ہے کہ شوہر کو اسلام نے مہر کا مکلف بنایا. یہ مہر دے، اور یہ مہر اشارہ ہے کہ آج کے بعد اس عورت کے نان، دبتے، رہائش، ضروریات، تمام چیزوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. تمام چیزوں کی کفالت آپ کے ذمہ ہے. نہیں مہمانوں کے لیے برتن وہ لے کے آئے گی، مہمانوں کے لیے فرنیچر وہ لے کے آئے گی، اور فریج وہ لے کے آئے گی، واشنگ وہ لے کے آئے گی، اور پتہ نہیں کیا کچھ سامان. یہ تو ظلم ہے بھائی، تو ظلم ہے. یہ کمزوری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ناواقفی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے ناواقفی ہے. اس لیے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی آیات کی تلاوت کرتی رہا کرو. پڑھو قرآن کو، سمجھو. سورۃ النساء کی تفسیر پڑھو، سورۃ المائدہ کی تفسیر پڑھو، سمجھو اس کو. اور جہاں ایسا موقع ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو اور وہاں سے دین حاصل کرو. یہ ضرورت ہے. کچھ بھی اگر نہیں دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سن لیجئے، ایک باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے، بہترین گھر بنا کے دیا، بہترین گاڑی لے کے دے دی، اچھی پراپرٹی دے دی، اچھے کاروبار پر کھڑا کر دیا. ایک باپ یہی کرتا ہے. بیٹی کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کر دیا، رشتہ جب ہوا اعلیٰ قسم کا سامان اور مال دے دیا، سب کچھ دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر اس باپ نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو تربیت نہیں دی تو کچھ نہیں. سب سے بڑا ہدیہ باپ کی طرف سے کیا ہے؟ اچھی تربیت. اگر اچھی تربیت ہے، جہیز بھی آپ نے دے دی، آپ نے سب کچھ دے دیا. اگر آپ نے اچھی تربیت کر دی، آپ نے گھر سے بیٹی کو نکالا، کوئی مال نہیں آپ نے دیا، کوئی پائی آپ نے نہیں دی، کوئی پیسہ نہ. تو بکروں کو طنز کرنا چاہیے اور کاٹنا دینا چاہیے. ہاں آپ نے کردار سکھایا ہے، آپ نے تربیت کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، بیٹیاں تھیں، اولاد بیٹا کوئی نہیں تھا. تو کسی نے کہا بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو ہم بیٹیوں کے لیے اتنا مال جمع کر لیں، وہ آپ کو دے دو. اب بیٹیوں کو میں نے بہت کچھ دیا. کیا دیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ بیٹیوں کو میں نے سورۃ الواقعہ سکھائی ہے، جب پڑھے گی تو اللہ فاتحے میں نہیں رکھے گا. یہ سکھایا ہے، یہ تربیت دی ہے میں نے بیٹیوں کو، یہ تربیت دی ہے. آج ہم اس کو بھی کوئی تربیت سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی تربیت ہے، یہ بھی کوئی بہترین تحفہ اور ہدیہ ہے کہ سورۃ المائدہ کی، سورۃ النساء کی تفسیر سکھا دے،
سورۃ النور کی تفسیر سکھائیں، سورۃ الاحزاب کی تفسیر بیٹیوں کو سکھائیں، یہ بھی کوئی چیز ہے سکھانے کی؟ اور یہ نہیں ہے تو یہ جاہلیت کی زندگی ہے، پیچھے بات آ چکی۔ تو بھائی اپنی بیٹیوں اور اپنے گھروں میں خواتین کی تربیت ان اصولوں پر کریں۔ پہلا اصول فلا تخضعن بالقول، بات کرو تو بات میں نزاکت لطافت پردے کا لاؤ، صاف ستھری ٹوک بات کرو۔ نمبر 2 وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر مت نکلا کرو۔ نمبر 3 نکلنے کی حاجت آئے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بے حجاب ہو کر مت گھر سے نکلا کرو۔ نمبر 4 واقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتی رہا کرو۔ نمبر 5 وآتینا الزکاۃ، زکات ادا کرتی رہا کرو، خرچ کرنے کے جذبات اندر پیدا کرو۔ نمبر 6 واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ اور نمبر 7 واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے احکام یعنی قرآن اور سنتوں کو گھر میں سیکھتی رہو، پڑھتی رہو، یاد کرتی رہو، دین کو سیکھتی رہو۔ یہ اصول کے ساتھ ان اصولوں پر اپنی بچیوں کی تربیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو ان اصولوں کے مطابق اے اللہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ موت سے پہلے ازالے کا موقع ہے، اے اللہ تلافی کا موقع ہے، اے اللہ ہمیں تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تلافی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کی اس محنت کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں پاک دامنی کو پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جوان بچوں میں بچیوں میں پاک دامنی کو پیدا فرما۔ اے اللہ بے حیائی کو ہمارے گھروں سے ختم فرما، ماحول اور معاشرے سے بے حیائی کو ختم فرما۔ اس معاملے میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ باپردہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بچیوں، بہنوں، ماؤں کو باپردہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو باپردہ ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بے حجاب باہر نکلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بے حجاب باہر نکلنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص سے مالا مال فرما۔ اے اللہ معاونین کی مدد فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے ارحم الراحمین مدرسے کو دل دوری رات کی ترقیاں نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے اللہ جتنی بھی کوششیں ہیں تمام کوششوں کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ